صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی منانے کی شرائط۔ یقیناً عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا بھی چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے، لہٰذا عید کے دن خوشی ضرور منانی چاہیے۔ البتہ خوشی منانے کا انداز وہ اپنائیں جو شیطان کو راضی کرنے والا نہیں، بلکہ رب رحمان کو راضی کرنے والا ہو۔ ہر طرح کی جائز خوشی منانے کی دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، خوشی بطور شکر منائی جائے، بطور شیخی نہیں، بطور تکبر نہ منائی جائے۔ جیسے عید کے دن میں ہوتا ہے کہ جی آج خوشی منائی جائے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مغفرت اور بخشش کا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ آج کے دن رب رحمان کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اس لیے خوشی منائیں۔ اگر شیخی اور تکبر کے طور پر خوشی منائیں گے، اگر شیخی اور تکبر کے طور پر خوشی منائیں گے تو یہ خوشی خوشی نہیں بلکہ آخرت میں وبال بن سکتی ہے۔ نمبر دو، دوسری شرط یہ ہے کہ خوشی جائز طریقے سے منائی جائے۔ ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی میں ناچ گانے شروع کر دینا، خوشی میں شراب پینا، خوشی میں اسراف اور فضول خرچی کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں، ضرور منائیں، مگر خوشی منانے کی شرائط کا بھی لحاظ رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر عید الفطر کی خوشیاں اور تمام خوشیاں منانا نصیب کرے، ہماری خوشیوں کو دوام ملے، غم اور مصیبت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پارہ نمبر 9 سورۃ انفال کی آیت نمبر 1۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس جگہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم نے الحمدللہ جو مقدس مہینہ گزارنے کی سعادت حاصل کی ہے، یعنی ماہ رمضان تقوی دلانے والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ تقوی انتہا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کے بعد کرنے والے بہت سارے کام بھی بتائے گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی رکھو، یعنی تقوی اختیار کر لیا، اپنے باطن کو سنوار لیا، دل میں گناہوں کی نفرت آ گئی، اللہ پاک کا خوف دل میں آ گیا، اب ایک اور کام کرو، آپس میں صلح صفائی رکھو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ اگر سورہ نساء پارہ نمبر 5 128 نمبر آیت مبارکہ کا جو سنیں گے نا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، صلح بہتر ہے۔ ہمارے ہاں
آج کل لڑائی جھگڑے بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. کوئی چچا کے ساتھ ناراض ہے، کسی کی ماموں کے ساتھ نہیں بنتی، کسی کی خالہ ناراض ہے، کوئی پھپھو سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی پھپھو سے ملنا پسند نہیں کرتا. چچا زاد، تایا زاد بھائی آپس میں کئی دن بات نہیں کرتے. خدا کی پناہ ہمارے غصے اور ناراضیاں اس حد تک آ گئی ہیں کہ لوگ عید تہوار پر بھی ساتھ نہیں بیٹھتے، ملتے نہیں ہیں، صلح کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کچھ بھی ہو اسلام کبھی بھی لڑائی جھگڑے اور جدائیوں کو پسند نہیں فرماتا. اسلام یہی چاہتا ہے کہ سب کے سب مسلمان آپس میں پیار محبت کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے. یعنی بہتر تو یہ ہے کہ 3 دن کے لیے بھی کسی سے ناراضی نہ پالے، لیکن 3 دن کے بعد تک ناراضی رکھنا، مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھنا تو گناہ ہے. 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا تو کیا ہوگا؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو آگ میں داخل ہوگا. الامان الحفیظ. اللہ اکبر. تو غور فرمائیے، اسلام کو صلح صفائی رکھنا کس حد تک منظور ہے. مسلمان بھائی آپس میں لمحہ بھر کے لیے بھی ناراض ہوں، یہ بھی منظور نہیں. پھر بھی ہم انسان ہیں، آپس میں 100 طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی معاملے میں ناراضی ہو ہی جائے تو لازم ہے کہ بندہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرے. 3 دن کی مہلت دی گئی ہے، ان 3 دنوں میں اپنے آپ کو سمجھائے، اپنا ذہن بنائے، خود کو صلح صفائی کے لیے تیار کرے اور صلح کر لے. اگر اب بھی صلح کی طرف نہ بڑھا تو گناہگار ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضی رکھنا منع ہے. اسلام تو اس سے بھی پہلے کی بات کرتا ہے. اسلام میں غیبت حرام ہے کیونکہ غیبت سے نفرتیں بڑھتی ہیں. چغلی حرام ہے کیونکہ چغلی محبتیں مٹاتی ہے. تانے دینا، برے نام رکھنا، یہاں تک کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 شخصوں کو آپس میں کان میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے تیسرے کے دل میں وسوسے آ سکتے ہیں، بدگمانی پھیل سکتی ہے اور ناراضی ہو سکتی ہے. اس طرح ہر وہ کام جو مسلمان کے درمیان نفرت کا سبب بنے، اسلام ہمیں اس سے منع فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بلکہ صحابی رسول حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عادت تھی کہ دوران سفر کسی گھاٹی یا وادی میں ٹھہرتے تو پھیل جاتے، یعنی الگ الگ ہو کر بیٹھ جاتے. اس پر اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں الگ الگ ٹھہرنا شیطان کی طرف سے ہے. اس کے بعد لوگ جب بھی کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو ایک جگہ مل کر رہتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ مسلمان کو آپس میں دور دور رہنا یہ بھی شیطان کا اثر سے ہے. جب جسمانی طور پر دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ دلوں میں بھی دوریاں آ جاتی ہیں. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مکان پکے ہوتے جا رہے ہیں اور تعلقات کچے ہوتے جا رہے ہیں، دلوں میں دوریاں آتی جا رہی ہیں. بعض دفعہ ایک ہی گھر میں رہنے والوں کو آپس میں ملاقات کا موقع نہیں ملتا. کتنے دن گزر جاتے ہیں
مل بیٹھنا تو دور کی بات ہے، فون پر بات نہیں ہو پاتی۔ عید کا دن تو خصوصیت کے ساتھ مل جل کر خوشیاں منانے کا دن ہے، اس کے علاوہ بھی چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک وقت کا کھانا ایک ساتھ کھائیں، سب گھر والے مل کر بیٹھے، آپس میں اچھی اچھی باتیں کریں، ایک دوسرے کا حال احوال معلوم کریں، اس سے محبتیں بڑھیں گی، اور یوں ہی ہمارے قریب قریب کے جو رشتہ دار ہیں، خالہ، ماموں، چچا، تایا، زیادہ نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ بار، مہینے میں ایک آدھ بار ان کے ساتھ بھی ملنے بیٹھنے کی روٹین رکھنی چاہیے۔ آپس میں مل بیٹھنے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور صلح و صفائی کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک عام پایا جانے والا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ بعض دفعہ محض غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عموماً لڑائی جھگڑوں اور آپس میں ناراضیوں کے 100 میں سے 70 واقعات جو ہیں، اگر ان کو آپ کھول کر دیکھیں تو ان میں سے وجہ کچھ بھی نہیں نکلتی، محض غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ کسی نے سلام کا جواب نہ دیا تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے توجہ سے بات نہ سنی تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے حال احوال نہ پوچھا تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے بے رخی والے انداز میں بات کی تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے کال ریسیو نہ کی تو غلط فہمی ہو گئی، کسی کے گھر گئے اس نے پانی نہ پوچھا تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے ہمیں دعوت پر نہ بلایا تو غلط فہمی ہو گئی، کسی کی نوکری لگے 4 پیسے آ جائیں تو غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیسہ آ گیا ہے اب بدل گیا ہے۔ یوں غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ان غلط فہمیوں کو پالتے ہیں، گویا شیطان کو ایک سرا مل جاتا ہے، ایک غلط فہمی ہوئی تو سوچنے لگتے ہیں، ہاں اس نے فلاں وقت بھی میرے ساتھ یوں کیا تھا، فلاں وقت بھی ایسا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس ایک ذرا سی غلط فہمی کو سوچ کر ہم بہت بڑا بنا دیتے ہیں، حالانکہ حالات تو ایسے ہے کہ ذرا سی غلط فہمی ہو جائے تو گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کبھی اس کو بتا، کبھی اس کو بتا، ادھر ادھر بیٹھ کر غیبتیں کی جاتی ہیں۔ مثلا دیکھا فلاں ایسا ہے، اس نے میرے ساتھ یوں کیا، فلاں بدل گیا، فلاں بہت بے وفا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے نفرتیں مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کوئی بات دل میں بھی آ جائے تو سامنے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، بات کر لیں۔ غلط فہمی ہوگی تو دور ہو جائے گی، غلطی ہوگی تو سامنے والا معذرت کر لے گا۔ آئیے غلط فہمی جو ہے نا، اس کے اوپر ایک واقعہ سماعت فرماتے ہیں صحابہ کا، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت کی بات ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے سائے میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ یعنی جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے محبوب کے خیالوں میں ہی کھوئے رہتے ہیں، چاہے بری ہی محفل ہی کیوں نہ ہو، وہ محبوب کی یادوں میں رہتے ہیں۔ آپ اپنی آس پاس پر ان کا دھیان ہی نہیں رہتا، تیرا عاشق انجمن ہی کیوں نہ ہو خلوت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی ایسی ہی کیفیت میں تھے، ہر چیز سے بے نیاز، بس اپنی ہی سوچ میں گم تھے۔ اس دوران مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے گزرتے گزرتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، مگر وہ تو اپنی ہی سوچوں میں تھے، انہیں نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کی خبر ہوئی، نہ سلام کا پتہ چلا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں جو ہوش میں نہ ہو
وہ کیا نہ کرے؟ یعنی جب آپ کو سلام کا احساس ہی نہ ہوا تو آپ نے جواب بھی نہ دیا۔ یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھٹکی کہ کیا وجہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا کوئی ناراضی ہو گئی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی شکوہ ہے، کوئی رنجش ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین اور عقل مند شخصیت ہے۔ آپ فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہیں ساری بات بتائی کہ میں یوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا، سلام کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، نہ جانے کیا رنجش ہو گئی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کمال سوچ دیکھیے، آپ نے یہ نہ فرمایا کہ معمولی سی بات ہے، خود ہی سلجھا لو، میں خلیفہ ہوں، امور خلافت انجام دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ اس معاملے کو اہمیت دی اور فوراً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ دونوں نے سلام کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عثمان کیا بات ہے، آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ عرض کیا، میں نے جواب نہیں دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے، میں ابھی تو آپ کے پاس سے گزرا تھا نا، آپ کو سلام کیا تھا، خدا کی قسم آپ نے جواب نہیں دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، آپ گزرے ہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا، آپ نے سلام کیا، مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں، کہ ہم کو اپنی خبر نہیں یارو، ہم کو اپنی خبر نہیں یارو، تم زمانے کی بات کرتے ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، عثمان شاید آپ کسی سوچ میں گم تھے۔ عرض کیا، جی ہاں، میں گہری سوچ میں ہوں، کھویا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے جو میں نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا تھا، میں سوال نہیں پوچھ سکا، کہ میں وہ سوال پوچھ نہیں پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ سوال کیا ہے؟ عرض کیا، پوچھنا یہ تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، عثمان فکر مت کرو، یہ فکر کی بات نہیں ہے کہ یہ سوال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، میں پوچھ چکا ہوں یہ سوال۔ روایت میں ہے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو خوشی سے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ پاک پر قربان ہو، آپ ہی اس معاملے میں ہم سے آگے گزر جانے والے کے حقدار ہیں، یہ آپ ہی کا کام۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ما نجاہ ھذا الامر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ فرمایا، وہ کلمہ جس کی دعوت میں دیتا ہوں، یعنی کلمہ طیبہ، جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے، ذرا سی غلط فہمی ہوئی، لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے سلام کا جواب نہیں دیا، تو فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچ گئے، بات کر لی، اپنی سوچ ان کے ساتھ شیئر کی، انہوں نے وضاحت دے دی
بات ختم ہو گئی۔ ہمیں بھی یہی والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ کسی بات پر غلط فہمی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس غلط فہمی کو دل میں پال پال کر بدگمانی، بغض اور کینہ بنا لینا بہت بری بات ہے، بلکہ گناہ والا انداز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔